اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید شہریار رضا عابدی صاحب کینیڈا سے. قبلہ آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے. وعلیکم السلام. بقی کی کیا تاریخ ہے اور یہ سانحہ کب وجود میں آیا؟ کیونکہ تاریخی ورثہ تھا، اسلام کا بھی تاریخی ورثہ ہے، عالم انسانیت کا بھی ایک تاریخی ورثہ ہے، تو اس کے اوپر کیا صرف مسلمانوں میں ہی اس کی کوئی اہمیت ہے یا دیگر مذاہب میں بھی اس کی کوئی اہمیت ہے؟ اس حوالے سے کہ ہمیں جو حالات ہیں جس کے بعد جب سے یہ انہدام اس کے بعد ہوا، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر عالمگیر جو ایک تحریک چلی جس میں پروٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں، تاریخ کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام مومن و مومنات کی خدمت میں انہدام جنت البقیع کی تعزیت پیش کی جاتی ہے. سب سے پہلے تو گفتگو کرتے ہیں خود اس کے نام کے بارے میں. نام اس کا جو مشہور ہے وہ ہے بقیع، اور پھر احتراماً کہا جاتا ہے جنت البقیع، لیکن جو اصل میں اس کا نام تھا وہ تھا بقیع الغرقد. بقیع کہتے ہیں کشادہ جگہ کو، یا بالفاظ دیگر کوئی میدان. اور صحیح. غرقد ہے ایک پودے کا نام کہ جو خضرا قسم کی بیابان کی جھاڑیاں ہیں جو عام طور پر سرسبز رہتی ہیں اور کسی قسم کی ان کو کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس میں پتے نکلتے رہتے ہیں. اب یہ سمجھ لیں مثال دینے کے لیے وہ کہ غرقد کا قد چھوٹا ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اندرون سندھ وغیرہ کیکر کی جھاڑیاں، تو یہ بھی کانٹے والی ہیں، کیکر بھی کانٹے والی ہے، لیکن کیکر کے درخت ذرا بڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خضرو ہیں اور ہمیشہ سرسبز رہتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو کیکر کو. اور بیابان میں اور جہاں پر پانی نہیں ہوتا وہاں پر وہ اگتے ہیں اور جانوروں کے لیے ایک اچھی چراگاہ بن جاتی ہیں جہاں پر بھی کیکر ہوتی ہے. تو یہ بھی بالکل اسی طرح سے چیز تھی کہ یہاں پر بڑی تعداد میں درخت تھے غرقد کے. اب ظاہر ہے کہ وہاں پر بیج گرتے ہوں گے اور وہ ہمیشہ وہاں پر ایک سلسلہ رہتا تھا غرقد کا. تو مدینہ والوں کی اچھی بڑی چراگاہ بن گئی تھی، اور اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ غرقد والی چراگاہ، کہ جہاں پہ غرقد کے پودے ہیں. صحیح. تو یہاں پر مدینے والوں کے عام طور پہ اونٹ وغیرہ اور دیگر جانور جو اس زمانے میں بھی رواج تھا چھوڑ دیے جاتے تھے، تو وہ یہاں پر آ کر چرا کرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت تک یہ ایک اسی چراگاہ کی صورت میں تھی. جب آپ تشریف لائے تو آپ نے اسے مسلمانوں کے قبرستان کے طور پر منتخب فرمایا. اب یہاں پر جو سب سے پہلے دفن ہوئے وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہ جو انصار میں سے تھے، اور ان کا نام تھا اسعد ابن زرارہ، اور یہ بنی نجار میں سے تھے، اور ان کا لقب تھا اسعد الخیر، اور یہ اچھے اصحاب میں سے تھے. اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نجار پر اپنا ایک طرح سے نقیب بنایا ہوا تھا، لہٰذا ان کو نقیب النجار بھی کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ ان کو نقیب النقبہ بھی کہا گیا، کہ شاید یہ اور قبیلوں کے جو ایک طرح سے انچارج بنائے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ ان پر بھی انچارج تھے. صحیح. تو یہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران ہی بیماری کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے، اور زیادہ عرصہ یہ اسلام کا نہیں دیکھ پائے تھے. لہٰذا یہ ان افراد میں سے ہیں کہ جو ہمارے یہاں معیار ہے اصحاب کا، کہ وہ اصحاب کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنی میں دل و جان سے پیروکار تھے اور انہی کی زندگی میں ان کے سامنے دنیا سے چلے گئے، تو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. لیکن اگر وہ زندہ رہتے
اور بعد میں مولا علی کے تابعدار ہوتے تو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اگر مولا علی کے دشمن ہوتے تو پھر وہ ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہیں۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے بظاہر، باقی جو ہے وہ آیا مرنے والا جو بھی ہے وہ مسلمان مرا یا منافق مرا، بلکہ بالفاظ دیگر مسلمان تو مرا، کیونکہ منافق بھی مسلمان مرتے ہیں، اور مرنے سے مراد یہ ہے کیونکہ ان کا ظاہر اسلام پر ہے تو ان کے ساتھ لین دین، کھانا پینا اور شادی اور غسل و دفن وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ مسلمان والی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب یہ مرنے والا مسلمان مومن مرا یا منافق مرا یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانے، لیکن بظاہر جو ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور ان کے پیروکار بغیر کسی نفاق اور فتنے اور فساد کی دنیا سے گئے، تو یہ جو تھے ان میں سے تھے کہ اللہ ان کے درجات کو اور بلند سے بلند فرمائے۔ اور کہا جا سکتا ہے کہ مدینے میں سب سے پہلے جو مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے وہ تھے اسعد ابن زرارہ۔ اب ممکن ہے یا کوئی اور قول بھی ہو، لیکن مشہور تو یہی ہے جو ہم نے دیکھا۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ تھے انصار میں سے۔ پھر ہجرت نبوی کے 22 مہینے بعد مہاجرین میں سے جو ایک صحابی تھے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے، اور وہ زمانے جاہلیت میں شراب سے بچتے تھے، بت پرستی سے بچتے تھے، زنا سے بچتے تھے، وہ تھے جناب حضرت عثمان بن مظعون، اور ان کی وفات ہوئی مدینہ ہجرت کے بعد 22ویں مہینے میں، کہ پورے 2 سال بھی ان کو نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ بھی وہیں پر دفن ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بقیع میں دفن کیا۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ انصار میں سے پہلے یہ تھے جناب اسد ابن زرارہ، اور مہاجرین میں سے پہلے مرحوم یا وفات پانے والے جناب حضرت عثمان بن مظعون تھے۔ اور اگر جرنلی دیکھا جائے اصحاب میں سے تو وہ سب سے پہلے جناب اسد ابن زرارہ رضوان اللہ تعالی علیہ تھے جو دنیا سے رخصت ہوئے۔ رہ گیا آپ کا سوال کا دوسرا حصہ کہ یہ دوسرے ادیان کے لیے قابل احترام ہے یا نہیں ہے۔ تو دوسرے ادیان کے لیے اس میں کوئی بھی ان کے دین کے حساب سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، کیونکہ یہ ہجرت کے بعد ہی پہلی دفعہ مسلمانوں کا قبرستان بنا اور مسلمانوں ہی سے منسوب ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک قبرستان تھا کہ اس کو بعد میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے، وہ تھا یہودیوں کا حش الکوکب۔ حش الکوکب، صحیح، کہ جس میں اچھا قبلہ جب مدینہ میں تیسرے خلیفہ کا قتل ہوا، اور وہ واضح ہے کہ اس میں حضرت عائشہ و طلحہ زبیر پیش تھے، اور پھر 3 دن تک ان کا غسل و کفن اور دفن و نماز جنازہ وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، حتیٰ جن لوگوں نے کوشش کی ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ تو بعد میں ان کو حش الکوکب میں خلیفہ کو دفن کر دیا گیا تھا۔ تو وہ ہے حش الکوکب کہ جو بقیع سے باہر تھا ایک زمانے میں۔ صحیح صحیح۔ اچھا، تو یہ جنت البقیع کو انہدام، ان قبور کا انہدام کیوں کیا گیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سال سے عثمانی دور خلافت بھی گزرا مگر اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا، اور یہ مسلمانوں کے تمام جو فرقے ہیں ان کے درمیان محترم تھا، سبھی اس کی زیارت کرتے رہے۔ کیوں آل سعود کے آتے ہی جو ہے وہ اس کو مسمار کیا گیا؟ کیا نظریہ پیچھے کار فرما ہے؟ کیونکہ اس میں صرف جب حش الکوکب کو بھی ملا دیا گیا تو اس میں اور بھی قبریں جو ہے وہ شامل ہو گئیں، اور جو ہے وہ ایک صرف اہل بیت کی، کیا اس میں خالی قبور تھی یا اصحاب کی بھی تھی، مگر چھوڑی کسی کی بھی قبر نہیں کی گئی؟ پیچھے نظریہ کیا تھا؟ اب اگر اس میں تھوڑا سا پہلے تاریخ میں جائیں تو یہ ذہن میں رہے کہ تاریخ کی موضوع گفتگو کو پہلے مکمل کر دیتے ہیں کہ بنو امیہ نے بھی اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھا، کیونکہ یہ سمپل مسلمانوں کا قبرستان تھا، اور گو کہ اس میں اور قبریں تھیں خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کی، لیکن انہوں نے اس کو بڑا احترام دیا، اور جو کام کیا مروان نے اور بعد میں معاویہ نے وہ یہ کہ تیسرے خلیفہ کی جو قبر تھی حش الکوکب میں، تو پہلے تو اس نے چھوٹی دیوار بنائی مروان نے، اور وہ تقریباً ایسا کیا جیسے کہ دیوار کھینچ کے اس کو اندر لے لیا، لیکن وہ جو اندر لیا وہ لگتا تھا کہ یہ باہر کی چیز کو قبرستان میں زبردستی اندر لیا گیا ہے۔
پھر معاویہ نے اس کو اور بڑھایا، اور اس کو اتنا بڑھایا کہ پورے اس حصے کو کہ جہاں پر وہ دفن ہوئے تھے وہ بقیع میں لے گئے، اور اس کو جو ہے وہ ظاہر کیا کہ وہ بقیع ہی میں اب دفن ہے، لیکن تمام کتب اہل سنت کے مطابق وہ بقیع میں دفن نہیں ہوئے تھے، بعد میں ان کو بقیع میں شامل کر لیا۔ تو بنو امیہ نے بھی اس قبرستان کا ایک طرح سے احترام ہی رکھا، گو کہ وہ احترام جو ہے وہ خلیفہ سوم کی وجہ سے تھا۔ پھر بنو عباس جب آئی تو کیونکہ وہاں پر قبر تھی، ایک گھر بنا ہوا تھا جناب عقیل کا، اور جناب عقیل کے گھر میں ہی دفن ہوئے جناب عباس ابن عبد المطلب، اور حضرت فاطمہ بنت اسد بھی وہیں پر دفن ہوئی، اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں یہ بقیع میں شامل ہوا۔ اور اس زمانے صحیح۔ میں یہ رواج تھا کہ میت کو گھر میں دفن کر دیا جائے، کوئی کسی قسم کا مذائقہ نہیں تھا۔ اور حضرت امام حسن اور امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہم السلام جو ہیں، وہ بھی در حقیقت حضرت عقیل کے گھر میں دفنے، کہ جو پھر بعد میں بقیع میں شامل، یا بقیع ہی کا حصہ تھا، یعنی بقیع کے کونے پہ تھا، اور وہ ان کی ملکیت تھی کہ یہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ بقیع میں جو ہے وہ مختلف زمینیں لوگوں نے اپنے لے لی تھیں، تو وہ اس میں دفن ہوئے۔ پھر اس کے بعد سلجوقیوں کا زمانہ آیا، اس میں بھی اس کو احترام سے دیکھا گیا۔ پھر اس کے بعد عثمانیوں کا دور آیا، تو عثمانیوں نے بھی اس میں کوئی پرابلم نہیں کیا۔ اور یہ جو پرابلم تھا آل سعود کا، تو ذہن میں رہے کہ آل سعود اول تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ آل سعود جو ہیں یہ حکومت جو ہے یہ دو فیملیز کی ہے۔ ایک حکومت ہے آل سعود کی، اور وہ جو حکومت ہے وہ سمجھیں کہ جو حکومت ہے یہ دو فیملیز کی ہے، اس میں ایک ہیں آل سعود اور دوسرے ہیں آل شیخ۔ آل سعود کا کام ہے حکومت کرنا، اور دینی امور دیکھنے کا کام ہے آل شیخ کا، کہ جن میں سے تھا خود عبداللہ ابن وہاب۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ ہم کہتے تو ان کو وہابی ہیں، لیکن اصل میں خود عبداللہ ابن وہاب بھی جو ہے یہ پیروکار تھا ابن تیمیہ کا۔ اصل جو وہابیت اور سلفیت اور یہ جو تکفیریت ہے، اس کا دار و مدار ہے ابن تیمیہ پر۔ صحیح۔ البتہ خود ابن تیمیہ کا بھی اچھا خاصا دار و مدار جو ہے وہ حنبل پر ہے۔ اچھا، ابن تیمیہ کا موضوع یہ ہے کہ کسی بھی قبر پر گنبد کو نہ چھوڑا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ایک تو یہ جرنل موضوع ہے، لیکن دوسرا جو موضوع ہے ان میں بغض اہل بیت ہے۔ اب یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ پہلے بھی اہل بیت علیہم السلام ہی کی قبروں کا زیادہ احترام ہوتا تھا، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ اصحاب بھی آتے تھے برکتوں کو طلب کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی جو ہے وہ ایک چھت کے ہی نیچے تھی۔ اچھا، اب اگر اس میں ہم جرنلی جائیں کہ جو بعض دفعہ بری لگ جاتی ہے بات ہمارے برادران اہل سنت کو، تو ان کے ہاں جو ہے وہ ایک تو کہتے ہیں کہ جی معصوم کوئی نہیں ہے سوائے رسول اللہ کے، لیکن وہ دوسری جانب تمام اصحاب کو معصوم ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ شور اصحاب کا مچاتے ہیں، مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے، تو یہ بھی بالکل غلط ہے کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے، ہم اصحاب کو مانتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام اصحاب کا احترام کرتے ہیں، تو وہ بھی غلط کہتے ہیں کہ وہ تمام اصحاب کا احترام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہے کیا، ہم بھی بعض اصحاب کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، اور وہ بھی بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ ہمارا معیار یہ ہے کہ جو اہل بیت سے جتنا قریب ہو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ان کا معیار یہ ہے کہ جو جتنا اہل بیت سے دور ہو اس کو اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں۔ مانتے وہ بھی تمام اصحاب کو نہیں، اگر تمام اصحاب کو وہ مانتے ہوتے، مثال کے طور پر جو مولا علی کا دشمن ہے وہاں پر تو کمپرومائز کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی صحابی ہیں لہذا کچھ نہ کہا جائے، لیکن حضرت عثمان کے جو قاتل تھے، ایک تو ان کے قاتلوں میں سے ظاہر ہے کہ ان کے خلاف اکسانے والے تھے، جیسے کہ رسول اللہ کی خود زوجہ تھی اور طلحہ اور زبیر تھے، تو حضرت عثمان کے خلاف ان لوگوں نے اکسایا تھا، کیونکہ وہ فرماتی تھی اقتلوا ناصر فقد کفر، اس یہودی کو ناصر کو قتل کر دو، یہ کافر ہو چکا ہے۔ لیکن فزیکلی قتل کرنے والوں میں جو تھے وہ اصحاب تھے جو بیت الرضوان کے تھے، اصحاب بدری تھے اس میں،
اور بڑے صف اول کے اصحاب تھے۔ اب ہم سوال کریں خود برادران اہل سنت سے کہ مثلا ان کے قاتلوں میں سے ایک تھے جناب عامر بن حمق خزاعی۔ اب وہ قاتل تھے یا نہیں تھے؟ بالآخر مشہور ہے۔ اسی طریقے سے کیونکہ بعض دفعہ ان لوگوں نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے بھی دوسرے پہ نسبت دی ہے، لیکن جو کتب اہل سنت میں وہ یہی ہے کہ عمر بن حمق خزاعی، اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن ادیس اور دیگر حضرات تھے۔ اب سوال کیا جائے کوئی اہل سنت میں سے تیار ہے مثال کے طور پر ایک مسجد بنائے یا مدرسہ بنائے، مسجد حضرت عامر بن حمق خزاعی صحابی جلیل القدر، اور بریکٹ میں لکھ دے قاتل حضرت عثمان، بلکہ آپ کو یوٹیوب پہ بھی کلپس مل جائیں گے کہ اکثر علماء، بعض علماء ان کے جناب عمر بن حمق خزاعی کو لعنت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہ وہ تیسرے خلیفہ کے دشمن تھے، مخالف تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اگر مخالف ہے تو اس پہ لعنت جائز ہے، چاہے وہ صحابی ہو۔ اہل بیت کا اگر خلاف ہے کوئی صحابی تو وہاں پر پھر دقت کی جائے اور کہا جائے کہ نہیں، صحابی جو ہیں سب کے سب عادل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بالکل الگ موضوع کے جو ضمناً آ گیا۔ تو ان میں یعنی عموماً اہل سنت میں جو ایک پرابلم ہے کہ جس کو ہمیں اکیڈمیکلی ڈسکس کرنا چاہیے، اور اس وقت وہ یورپین ورلڈ میں اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بننے والا ہے جو ان کو اندازہ نہیں ہے، تو وہ ایک ان کا پرابلم رہا ہے۔ مثال کے طور پر اب حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ کو بڈھا کرنا ہے تو بڈھے سے بڈھا کر دو، حضرت عائشہ کو جو ہے وہ بچہ بنانا ہے تو ان کو 6 سال تک لے آئے کھینچ کے، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس 6 سال کی یا 9 سال کی بچی سے کی داستان بنا کے شادی کی رسول اللہ سے، رسول اللہ کو کتنا نقصان ہوگا۔ انہوں نے ان کو تو بنا دیا کم سن، لیکن رسول اللہ کو نہیں دیکھا کہ ان کی حیثیت کیسے خراب ہوگی، جبکہ وہ طلاق شدہ تھیں اور تقریباً 24، 25، 27، 28 سال کی تھی شادی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر سلسلہ رہا ہے کہ اصحاب اگر کوئی غلطی کرتے تھے تو کوشش کی جاتی تھی کہ وہی نسبت رسول اللہ کو دے دی جائے تاکہ اصحاب کو بچا لیا جائے، کہا جائے تو یہ بھی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر عبسہ و تولیٰ میں نسبت دی جاتی ہے رسول اللہ پر کہ انہوں نے منہ بنایا، انہوں نے منہ پھیرا، لیکن اگر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک صحابی تھے تو کہتے ہیں آپ صحابی کی توہین کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ ہم نے کہا کہ صحابی تھے یا یہ حضرت عثمان تھے تو آپ ناراض ہو رہے ہیں کہ صحابی ایسے کیسے کر سکتا ہے، آپ اصحاب کے دشمن ہیں، لیکن آپ کتنے آرام سے یہ نسبت رسول اللہ کو دے دیتے ہیں تو وہاں آپ کو انسلٹ محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہاں ہم کو یہ چیز کو کس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن یہاں سے سمجھنا ہوگا کہ ان کا مائنڈ کیا ہے، مینٹلٹی کیا ہے، کس طرح سے وہ مسائل کو اور حوادث کو دیکھتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ تو ان کے لیے اس چیز کو اگر مد نظر رکھیں تو سلفیوں اور وہابیوں کو پہلے مرحلے میں اور عموماً اہل سنت جو اس زمانے کے تھے، اب یاد رکھیں کہ یہ جو اہل سنت اس وقت آپ کو نرم نظر آتے ہیں اہل بیت کے لیے، یہ ایک زمانے میں بہت ہی قلیل ہوتے تھے، شاذ و نادر، اور عام طور پر پھر پٹتے تھے، چاہے وہ راویان حدیث ہی کیوں نہ ہوں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر حاکم نیشاپوری نے اگر فضائل اہل بیت بیان کیے تو ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ شیعہ ہو گئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ جرم کیا تھا؟ انہوں نے فضائل اہل بیت بیان کیے۔ کوئی اگر کہہ دیتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے فوراً نفرت کا اظہار کرتے تھے کہ یہ آل کا ذکر کیوں لایا۔ کوئی اگر کہہ دیتا تھا صدق اللہ العلی العظیم، گو کہ وہاں پر اللہ کے بعد جو علی آیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آیا ہے، لیکن کیونکہ بالآخر نام علی آ رہا ہے تو کہتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ رافضیوں کی علامت ہے۔ تو یہ ایک پرابلم تو تھا ان میں۔ اب اس طرح سے سمجھا جائے کہ ان کے لیے یہ چیز بھاری تھی کہ لوگ رسول اللہ کی قبر سے تبرک کر رہے ہیں۔ تبرک سے مراد کیا ہے؟ یعنی برکت حاصل کر رہے ہیں، اور اہل بیت کی جو قبور ہیں ان سے برکت حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کو عجیب لگتا تھا، سخت لگتا تھا، اور ان کے لیے ناگوار تھا۔ لہٰذا آج بھی اگر آپ بقی جائیں
اور ان شرطوں سے کہ جو وہابی کھڑے ہیں ان سے پوچھیں مثال کے طور پر کہ حضرت ام البنین کی قبر کہاں ہے، یا کسی کی بھی قبر کا آپ پوچھیں تو وہ ایک جواب دیتے ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ وہ جواب کیا دیتے ہیں کہ نہیں معلوم، یہاں قبریں ہیں، بس جاؤ فاتحہ پڑھو، جو کرنا ہے کرو، بس ان کو دیکھو، اور نہیں معلوم کہ کس کی قبریں ہیں۔ یہاں پر اہل بیت بھی ہیں، یہاں پر عام لوگ بھی ہیں، یہاں پر اصحاب بھی ہیں، کسی کا کچھ نہیں معلوم۔ صحیح۔ لیکن قبلہ اگر کالر آپ ان ہمارے سے ساتھ ہیں۔ پوچھیں کہ حضرت عثمان کی قبر کہاں ہے تو وہ بتائیں گے وہاں پر ہے، کیونکہ ان کا دل چاہتا ہے کہ لوگ وہاں جائیں۔ صحیح۔ وہاں قبلہ پر کالر بھی شرطیں ہمارے نہیں ساتھ ہیں۔ کھڑے ہوتے منع کرنے کے لیے، یہ آپ کو تعجب ہوگا۔ جہاں اہل بیت سے منسوب قبریں وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو صحیح۔ قبلہ پہلی بات کالر جو ہمارے ہے وہ ساتھ یہ ہیں۔ ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام مدد جی علیکم السلام علیہ مدد۔ اشتیاق بٹ صاحب بسم اللہ فرمائیے۔ جی موسی بھائی، اگر قبلہ صاحب کو میری آواز آتی ہے تو ان کو بھی میرا السلام علیکم یا علی السلام مدد۔ وعلیکم ماشاء السلام۔ اللہ آج خوشی بھی ہوئی ہے قبلہ صاحب کو دیکھ کے۔ قبلہ صاحب میں بہت عرصے سے آپ کے جو ہے نا یوٹیوب چینل پہ اوپر آپ کی گفتگو سنتا ہوں اور بڑا دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ موسی بھائی ایک سوال آپ کی خدمت میں ہی اور قبلہ صاحب کی خدمت میں بھی، جنت البقیع کے حوالے سے، یہ دن جو بڑے سوگوار دن ہے، یہ کیا محرم سے کم نہیں ہے؟ یہ بہت بڑے دن ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ کی قبر کو مسمار کیا گیا، خدا لعنت کرے آل سعود کے اوپر، اور جو اس کے اوپر خاموشی اختیار کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت کو۔ تو قبلہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے کسی سے، نہ میں کوئی اختلافی بات کرتا ہوں آن دا ریکارڈ۔ موسی بھائی میں 10 سال سے دونوں ٹی وی سے منسلک ہوں، کوئی بھی بندہ میرا کوئی ایسا کوئی بات نہیں کر سکتا کہ محمد اشتیاق بٹ نے کوئی ایسی غلط بات کی ہے۔ میرا سوال یہ ہے قبلہ صاحب کہ اگر ابھی پچھلے دنوں میں یوم القدس بنایا گیا پوری دنیا کے اندر، کیا قبلہ صاحب میرا اختلاف نہیں ہے، وہ بیت المقدس ہے، وہ ہمارا قبلہ تھا پہلے، اب نہیں، قبلہ تھا، بیت المقدس ہے، عظیم جگہ ہے، انبیاء کرام کی جگہ ہے، ہمارے وہاں تشریف لیتے ہیں۔ لیکن جب یہ دن آتے ہیں جنت البقیع، میرے عقیدے کے مطابق عظیم اور مرتبہ دن ہے، یہ اتنا عظیم دن ہے کہ جو ظلم جناب زہرا سلام اللہ پہ سکیفے بالوں نے ڈھائے تھے، جناب زہرا کا گھر جلایا تھا، انہی کی اولادیں، انہی کے ماننے والے، انہی کے پیروکاروں نے جناب زہرا سلام اللہ کی قبروں کو مسمار کیا ہوا ہے معصومین۔ ٹھیک ہے شاہ بھائی، ہم گروپ بندی میں کیوں ہے قبلہ صاحب؟ اگر یوم القدس اتنا بڑا منایا جاتا ہے تو یہ دن اس میں گروپ بندی کیوں ہے؟ کیوں نہیں باہر نکلا جاتا؟ سعودی ان آل سعود کو متوجہ کیا جاتا کہ ہماری قبول ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا کرنے چاہیے، آخر کیا وجہ ہے؟ خدا حافظ یا علیہ السلام۔ علیکم السلام علیہ مدد۔ بہت شکریہ اشتیاق بٹ صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ جی قبلہ آپ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں، پھر جو ہے وہ اشتیاق بٹ صاحب کے بھی پوائنٹ کو بیچ میں شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تو جی میں گفتگو کر رہا تھا، اگر آپ مدینے جائیں تو وہاں پر پوچھیں کہ خلیفہ سیوم کی قبر کہاں ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر ہے، لیکن اگر اہل بیت سے منسوب کسی قبر کے بارے میں پوچھیں گے تو پھر وہ یہ لاجک دیتے ہیں کہ کسی بھی قبر کا کسی کو علم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سوال جو ہے وہ ایک دفعہ خود میں نے بھی کیا، بلکہ میں کھڑا ہوا تھا حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ اور حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ کی قبر کے پاس، وہ پتہ اس نے یہی کہا کہ یہاں کیوں کھڑے ہیں اور یہ نہیں معلوم کس کی قبر ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا یہ نہیں معلوم کس کی قبر ہے، تو پھر میں نے اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد شریف کی جانب، تو میں نے کہا وہاں کس کی قبر ہے، وہ کیسے تمہیں معلوم؟ جیسے وہ معلوم ہے ایسے ہی ہے۔ لہٰذا ایک عرب کا واقعہ بھی ہے، جو قطیف کے ایک مومن تھے، وہ آئے، اس کے بعد انہوں نے جو ہے یہی کہا اس نے کہ یہ نہیں معلوم کس کی قبر ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کس کی قبر ہے، یعنی گنبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کیا، تو اس نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر۔ ان کا کیسے پتا؟ اس نے کہا تواتر کے ساتھ۔ انہوں نے کہا اگر وہ تواتر کے ساتھ پتا ہے تو یہ بھی تواتر کے ساتھ پتا ہے۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا تھا، وہ بھی ایک قطیف کی ایسا کے مومن تھے یا مدینے کے، تو ان سے بھی یہی کہا۔ تو یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ایک نظریہ چل رہا ہے کہ ان قبروں کو گمنام کیا جائے مسمار کرنے کے بعد۔ تو یہی کہا کہ نہیں معلوم یہ کس کی قبریں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان مومن نے کہا کہ دیکھو تمہارا ان قبروں کے پاس کھڑا ہونا اور روکنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ اہل بیت میں سے کسی کی قبر ہے، کیونکہ تم وہاں کہیں نہیں کھڑے ہوئے، تم کھڑے ہی وہاں ہوتے ہو یہاں روکنے کے لیے۔
تو اس کو ہم نے اس وجہ سے بیان کیا کہ ان میں ایک نظریہ یہ ہے کہ کسی بھی قبر کے اوپر چھت نہیں ہونی چاہیے، اور یوٹیوب میں بھی آپ کو ایک انڈین مولوی اور اس کے علاوہ بعض عرب مولویوں کی چیزیں مل جائیں گی کہ جو گنبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا بھی گرانا واجب ہے، اور اس وقت ہم نے اس کو نہیں گرایا، اور جب بھی موقع ملے گا اس کو بھی گرائیں گے۔ جی ہاں، تو پرملہ پہلی کا چیز ہے ذہن میں رہے کہ یہ ہر قبر کو مسمار کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کی۔ اچھا، اب یہ جو قبر کو مسمار کرنا چاہتے ہیں تو یہ لاجک یہ دیتے ہیں کہ ہم مشرکانہ چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہر وہ چیز کہ جو رسول اللہ اور اہل بیت علیہم السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام سے منسوب ہے، ان کو اس میں زیادہ شرک نظر آتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ان سے کہا جائے کہ سقیفہ کہاں پر ہے، تو وہاں پارک بنا دیا ہے، وہاں جانے دیتے ہیں، وہ کھلا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ نماز بھی پڑھنے دیتے ہیں کہ آپ جا کر تبرکاً نماز پڑھیں وہاں پر، کہ یہ جو وہ جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور وصیت کے خلاف کام ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف یہاں سے کام ہوا تھا، وہاں آپ صحیح۔ نماز کالر پڑھ کو بھی لو، سکتے ہیں۔ بالکل ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کون میرے بیٹا، کہاں سے؟ آپ الہباد سے بولے؟ جی جی جی، فرمائیے فرمائیے۔ آپ کا نام؟ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جی قبلہ، کنٹینیو کیجئے۔ تو یہ اس کو جو ہے وہ گرانے کا معاملات جو تھے اس میں ہی تھا یہ، مگر اس کے اندر یہ تھوڑا سا اس کو اور کھولیں کہ ان کا اور یہ میں گٹھ وہی جوڑ کہہ رہا ہوں ہے کہ اب کیا؟ اگر آپ مثال کے طور پر دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیزوں کو ختم کر دیا۔ 6 سال 7 سال پہلے اگر آپ کے علم میں ہو تو جس گھر میں آپ کی ولادت ہوئی تھی اس گھر پہ لائبریری بنی تھی، اس کو بھی ختم کر دیا، جی ہاں، وہاں ٹوائلٹ بنا دیے۔ تو اصل میں ان کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی جتنی بھی آثار ہیں، جو ہیریٹیج ہیں اور جو ہسٹوریکل ختم کیا پوائنٹس ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ ختم کیا اچھا، جائے۔ ان کو ختم کر کے ہوتا کیا ہے کہ یہ پلاننگ ان کی ان 100-200 سالوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایتھیس جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ادیان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور اب یہ کام ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر بعض 1-2 کتابیں بھی آ چکی ہیں کہ جن کا عنوان ہے ڈیڈ محمد ایگزسٹ، یعنی اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ رسول اللہ ایسے تھے یا ویسے تھے، بلکہ اب یہ شک ڈالا جا رہا ہے وہ تھے بھی یا نہیں تھے، یا مسلمانوں کی بنائی بھی ایک تھیوری ہے، ایک آدمی کو کیونکہ انہوں جب نے پوری ہے وجود بخشا۔ ہیریٹیج ہی ختم کر دیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ان کے گھر کی جگہ ہے، ان کی قبر ہے، ان کی جنگوں کی جگہ ہے، جہاں جہاں انہوں نے پانی پیا وہ کنویں ہیں، اور وہ ساری چیزیں اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تھے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ ان آثار کو ختم کیا جائے۔ اچھا، دوسری جانب اگر آپ دقت کریں تو ہر وہ چیز کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے منسوب ہے اس کا تو احترام حرام ہے، لیکن ان کا پورا میوزیم بنا ہوا ہے جس میں آل سعود کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کس کی کیا تلوار تھی، کس کی کیا چیز تھی، اور اس کو بڑے احترام سے دیکھتے ہیں، وہ حرام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ابھی بھی سرچ کریں، بلکہ آپ کے یہاں کوئی دکھا سکتا ہو تو دکھائیں یہاں پر، کیونکہ گفتگو چل رہی ہے، اور ہماری گزارش ہے کہ جو بھی یہاں اگر امکان ہے ٹیکنیکلی تو آپ لگائیں، خیبر کو سرچ کریں گوگل میں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی جو ڈرون سے بھی تصویریں مل جائیں گی آپ کو، تو اس کے ارد گرد پورا انہوں نے جو ہے ایک محاصرہ کیا ہوا ہے، بہت اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس کے گھر اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں آپ کو بعض دیواریں نظر آئیں گی 2-2 رنگوں کی، اور وہ 2-2 3-3 رنگوں کی دیواریں اس وجہ سے ہیں کہ ایک دیوار کے بعد رینوویشن کی گئی ہے اور آثار قدیمہ کو اسی صورت میں باقی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور وہاں پر جو ہے خصوصاً اسرائیل کے اور دیگر جگہ کے زائنسٹ آتے ہیں اپنی اس ہیریٹیج کو دیکھنے کے لیے، اور ان کو وہ جگہ در حقیقت دکھائی جاتی ہے ایک طرح سے انسپائر کرنے کے لیے اور ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کہ تمہارا مرکز مدینہ تھا، مدینہ کے آس پاس تک تم تھے، اور یہ تمہاری جگہ ہے۔ اب یہاں پہ سوال کیا جائے کہ انہوں نے ہر آثار اسلامی کو تو ختم کیا ہے،
اور آثار یہود کو جو ہے وہ اتنا سنبھال کے رکھا ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے تو باقاعدہ باؤنڈری بنائی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ بانڈ کیوں ہے آل شیخ اور آل سعود کے درمیان جو بانڈ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں تو کوئی خاندانوں کی بیچ میں ایک کچھ ماضی ہوگا جس سے یہ بات نکل کے سامنے آ سکتی ہے. دیکھیں اول تو یہ دونوں خاندان جو ہیں نسلاً اور شجرتاً جو ہیں یہ سب یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام ظاہر کیا تھا، اور یہ جسے کہا جائے کہ سب یہودی الاصل ہیں. اگر کوئی صحیح. یہودی ہے وہ دین ہے، اہل کتاب ہیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی وہ ہیں اور چھپے ہوئے ہیں، اور ہم یہ بات واضح کریں کہ ان کا بھی قتل یا کسی کا بھی قتل صحیح نہیں ہے. ہر بالکل صحیح شخص بات کو ہے، اپنے نہ ہم دین کے کسی کے مذہب مطابق پہ حملہ چلنے کا کریں. حق ہے. لیکن صحیح. اگر کوئی اس دین کا فرد مسلمان بن کے سازش کرے تو ہمیں اس پر اعتراض ہے. یہ بالکل الگ صحیح. چیزیں ہیں دونوں. اس کو میں دوبارہ بیان کروں. بالکل صحیح ہے. بالکل پاکستان میں جوئش کمیونٹی کے لیڈر ہیں، جوئش کمیونٹی کے ممبرز ہیں، اور وہ ہیں پہلے سے تھے، کیونکہ انڈیا پاکستان میں کچھ پرانے یہودی ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے بغدادی، اور کچھ اور ہیں. اگر وہ ہیں تو ان کا پاکستان میں اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہمارا ہے ایز اے ٹھیک ہے. انسان اور پاکستانی. 2011 کے الیکشن میں بھی تقریباً 800 بلکہ شاید 778 فیملیز نے، پاکستان کی یہودی فیملیوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم یہودی ہیں. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جرت کے ساتھ ڈکلیئر کیا. اس کے علاوہ ہزاروں فیملیز ہیں پاکستان میں کہ جو اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں میں ہیں کہ جو 1968 میں عرب وار میں چلے گئے تھے، یا وہ چھپ گئے تھے اور محلے بدل دیے تھے اور اپنے نام بدل دیے تھے انہوں نے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو خطرہ تھا جان کا. تو ان کو بالکل جان صحیح. کا خطرہ تو اصولاً نہیں ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو ہر دین اور مذہب کا کہ جو ان کی سرزمین میں ہو ان کا احترام کرنا چاہیے، اور بلا شک ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام وہ ایز اے اس مسلمان کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش تھی اس کے مطابق ہونا چاہیے. اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے جو ہماری بعض لوگ ہیں کہ اس وقت ہم یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. نہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کہا جاتا ہے خیبر کس کے ساتھ جنگ تھی تو عام طور پہ جواب دیا جاتا ہے یہودیوں کے ساتھ. تو میں کہتا ہوں کہ خیبر جو جنگ تھی وہ جرنلائز کرنا کہ یہودیوں کے ساتھ تھی ایسا نہیں ہے. خیبر جنگ تھی ان لوگوں سے کہ جنہوں نے معاہدے کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام کے دشمنوں کا ساتھ دیا تھا. وہ لوگ کون تھے؟ وہ یہودی تھے. لیکن جس دن خیبر والوں سے جنگ کرنے کے لیے مسلمان مدینے سے نکلے، اس دن جو مدینے میں مسلمان تھے اور ارد گرد جو مدینے میں یہودی تھے اور ارد گرد یہودی تھے، تو کیا ان سے جنگ ہوئی تھی؟ نہ، ان سے تو نہیں ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جنگ یہودیوں سے نہیں تھی. یہ جنگ جو تھی معاہدہ توڑنے والوں سے اور سازشیوں سے تھی. اور اگر ایسا ہوتا کہ یہودیوں سے جنگ ہوتی تو جتنے بھی مدینے کے ارد گرد یہودی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جنگ کرتے. ان سے جنگ نہیں کی تھی. لہٰذا یہ جو ہم جلدی میں کہہ دیتے ہیں کہ یہودیوں سے جنگ، تو یہاں ہم کو تھوڑا سا حاشیہ لگانا چاہیے ان یہودیوں سے جنگ کہ جنہوں نے معاہدے کی معاہدہ توڑا، خلاف ورزی کی تھی، مخالفت کرتے ہوئے دشمنوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. صحیح. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مطلب جی تو یہ کیا بانڈ کیا ہے قبلہ، کیونکہ ٹائم محدود ہو رہا ہے. تو یہ جو ہیں یہ لوگ اصل میں اصالتاً جو ہیں اور شجرے کے اعتبار سے ان کا جو ہے بنی قینقاع سے اور خیبر والوں سے لنک نکلتا ہے. اچھا، ہم نہیں کہتے کہ جو بھی نکلے ظاہر مسلمان بھی ہوئے تھے، تو جو بھی ان میں سے ہوں، چاہے کسی کا شجرہ یہودیوں سے ملتا ہو، چاہے کسی کا شجرہ جو ہے وہ عیسائیوں سے ملتا ہو یا ہندوؤں سے ملتا ہو، ہم ان کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. لیکن اگر ان کی حرکتیں مشکوک ہوں تو پھر عقل یہ کہتی ہے کہ تھوڑا سا انسان احتیاط کرے.
اب ایک جانب انہوں نے بقی کو نقصان پہنچایا، اسلامی ہیریٹیج کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پھر یہودی ہیریٹیج کی حفاظت کر رہے ہیں، مسلمانوں میں اختلاف ڈال رہے ہیں، مسلمانوں کی بدنامی کا سبب بننے والے جتنے بھی دہشت گرد دھڑے ہیں اگر آپ دیکھیں سب وہ سلفی ہیں، وہابی ہیں، چاہے وہ طالبان ہو، القاعدہ ہو، سپہ صحابہ ہو، لشکر جھنگوی ہو، یا مثال کے طور پہ بالکل صحیح بات. نائجیریا کا بوکو حرام ہو، یا صومالیہ کی الشباب ہو، یا اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کو دھڑے ملیں گے یہ سب سلفی ہیں، وہابی ہیں، داعشی کہ جو لوگوں کو قتل کر داعشی رہے ہیں، وغیرہ چاہے ہو. وہ عیسائی ہوں چاہے وہ دوسرے لوگ ہوں، اور ان کو مار رہے ہیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کو مارتے ہیں، ہم کسی کے بھی مارنے کے خلاف ہیں. اچھا لیکن یہ کہیں پر بھی جو ہے اپنے آباء و اجداد کے ماننے والوں کے ساتھ کچھ نہیں کرتے. ہم نہیں کہتے کسی یہودی کو مارا جائے، بالکل غلط ہے یہ بھی. ہم اس کو پہلی بات کو کر دیں کہ یہ جو بعض دفعہ ماہ رمضان میں لوگ کہتے ہیں کہ ہٹلر نے اچھا کیا، یہ بالکل غلط کہتے ہیں. کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہٹلر جیسے فاسق و فاجر اور ظالم کی حمایت کریں اور یہ کہیں کہ جی اس نے یہودیوں کو مارا تو اچھا کیا، بلکہ کہا جائے گا نہیں، اس نے بھی اگر یہودی بچوں پہ خواتین پہ ظلم کیا تو قطعاً غلط کیا. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 40 اور 44 میں جرمنی میں ہوتے یا آسٹریا میں ہوتے، پولینڈ میں ہوتے یا رشیا میں ہوتے تو کیا خوش ہوتے؟ نہ. ہم لوگ بھی بعض دفعہ عدل اور انصاف کی اور اسلام کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم سے مراد مسلمان. ہمیں صحیح. یہودیوں کی سازشوں کا علم ہونا چاہیے کہ جو کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی نہیں ہے کہ ان کے جو بچے ہیں یا خواتین ہیں جو معصوم لوگ ہیں ان پر اٹیک کریں یا ان کو خطرے میں ڈالیں، یا جو ان کو قتل کیا گیا اس پر خوشی کا اظہار کریں. یہ تعلیمات اسلامی کے بالکل خلاف ہے. کسی بھی مظلوم کے ظلم پر جو ہے وہ خوش ہوا جائے، چاہے وہ ہو رہا ہو چاہے وہ صحیح ماضی میں ہوا ہو. صحیح. تو اچھا یہ قبلہ لوگ جو ہیں اصل آج میں سازش کر رہے ہیں. تو اس کو میں مقدمے کو یوں چینی کر رہا تھا، مقدمہ چینی، کہ یہ جو سلفی اور وہابی اور سعودی ہیں یہ ان کو اندر اسلام میں داخل ہو کے بیونڈ دا لمٹ مدد کر رہے ہیں، لہٰذا ہم ان کا نام لا رہے ہیں. لیکن اگر یہ اپنے آپ کو یہودی ڈکلیئر کر کے اپنے حقوق مانگیں تو بالکل ان کو حق دینا چاہیے، لیکن کلیئر کہیں، مسلمانوں کی صف میں داخل ہو کے نہ کریں. اب کمال کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ عام نہیں طور تو پر یہ سازشیں کر کے کہتے ہیں جی بنی قنیزہ کا نام کیوں نہیں لکھتے؟ کیونکہ ایک عرب ایک ہیریٹیج ہے، ایک عربوں کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی عرب سے بات کریں گے تو اپنا قبیلہ ضرور بتائے گا کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، بنو عدی ہوں، بنو کلاب ہوں، بنو عامر ہوں، بنو فلاں ہوں، بنو فلاں ہوں. کوئی بھی عرب آپ کو پوری دنیا میں سنگل ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں جس کا قبیلہ نہیں ہوں. ان سے پوچھے تو یہ اس کو آل سعود کہتے ہیں، اور قدیم قبیلوں کی تاریخ میں بنی سعود کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو بنو قنیزہ کہتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے، کیوں چھپاتے ہیں اس کو؟ لیکن ظاہر ان کو مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے کام کرنا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے اتنا شور مچایا ہے اصل میں یہودیت کا، اور مثال کے طور پہ کہ جی عبداللہ ابن سبا یہودی نے شیعت کو بنایا، جبکہ ہم تو لعنت بھیجتے ہیں اس کی ایک روایت کو بھی نہیں مانتے. لیکن کبھی یہ ڈسکس نہیں کرتے کہ ابو ہریرہ جو ہے ان کا اصل نسب جو ہے وہ سب یہودی تھا. ایک بچہ جو ہے وہ یہودیوں کا ٹرینڈ کیا ہوا مسلمانوں کے درمیان آ گیا بلی سے کھیلتا ہوا. تو آپ یہ تو نہیں بتاتے کہ وہ یہودی الاصل تھے، آپ تو نہیں بتاتے کہ وہ یہودی الاصل تھے. پھر اس کے بعد خلیفہ دوم نے جو ہے وہ کعب الاحبار یہودی کو، جو یہودیوں کا رہبائے تھا، اس کو بلا کے مدینہ میں بٹھایا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، اس سے قرآن سمجھو. پھر اس کے بعد تمیم داری عیسائی کو بلا کے بٹھایا. تو ان لوگوں کے بارے میں تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ یہودی ہیں. اچھا ہمارے اوپر تھوپ دیا ایک آدمی کا جس کا کوئی وجود بھی نہیں ہے، اور اگر وجود بھی ہے تو ہم تو نہیں مانتے اسے، ہمارے یہاں تو روایتیں نہیں ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ اس ملعون کا نام لے کے اس کے ساتھ حضرت لگاتے ہوں یا رضی اللہ لگاتے ہوں اور کہتے ہوں کہ حضرت فلان نے جو ہے وہ یہ روایت نقل کی؟ ہمارے پاس تو کوئی بھی روایتیں نہیں ہیں، ہم تو اس کی تعلیمات نہیں لیتے عبداللہ ابن سبا کی. پہلی بات یہ وہ بالکل تھا صحیح. یا نہیں تھا یہ موضوع. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں دوسری جانب جو ہے وہ پورا دین جو ہے وہ ابو ہریرہ سے لیا جا رہا ہے جو یہودی الاصل، تمیم داری سے لیا جا رہا ہے جو مسیحی ایک پریسٹ، کعب الاحبار سے لیا جا رہا ہے دین جو ایک یہودی رہبائے تھا. تو ان چیزوں کو ہم اس وجہ سے ڈسکس کر رہے ہیں. لہٰذا ہم دوبارہ ڈسکس کریں کہ مسلمانوں کو، چاہے ہندو ہوں، چاہے یہودی ہوں، بدھسٹ ہوں، سکھ ہوں، کسی کو بھی نقصان پہنچانا بعنوان دین، یا حتیٰ بہت صاف بات جائز کریں نہیں. کہ قائدیانیوں کے جائز نہیں ہے. ساتھ جو دینی ڈسکشنیں ہونا چاہیے، لیکن ان کے بچوں کو یا لوگوں کو یا جو وزٹ کرنے آئیں ان کو قتل کرنا یہ بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے. اب بنا اسلام دے گا نہیں کوئی ایجنٹ ہے. بیٹھے صحیح. بیٹھا
کیونکہ ہمارے یہاں بھی ایک افراد ہاں تفریح چل رہی ہے، بابلے ہوئے ہیں کچھ لوگ. تو ہم تو بات اچھا کر رہے قبلہ، ہیں کہ اس آج سے کے دور میں اسلام کو نقصان ہے. بالکل صحیح، آج کے جی دور میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج کے دور میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ دوبارہ حرم تعمیر ہو، اس کی رونقیں لوٹ آئیں؟ ہمارا وظیفہ شرعی کیا ہے؟ کیونکہ جو ہے وہ آرام سے زائرین کو عبادت نہیں کرنے دی جاتی، وہاں جب جاتے ہیں تو ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے، قریب نہیں جانے دیا جاتا. یہ کافی دنیا کا، اگر میں کہوں کہ شاید یہ پہلا قبرستان ہے جنت البقیع جہاں پر جو ہے وہ پولیس تعینات کر دی ہے، جہاں پر فورسز لگائی ہوئی ہیں. شاید پوری دنیا میں آپ کو کوئی اور قبرستان ایسا نہیں ملے گا جہاں پر فورسز تعینات ہوں. یہ وہ واحد قبرستان ہے جہاں پر فورسز تعینات ہیں. ہمارا وظیفہ شرعی کیا ہونا چاہیے آج کے دور میں؟ دیکھیں، ایک بات تو آپ کو بتائیں کہ یہ فورسز لگنا گو کہ انہوں نے لگائی ہیں الگ نیت سے، لیکن یہ اچھا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ 1000 افراد کو داخل کر دیں گے شیعہ بنا کے، جس سے اس جگہ کو نقصان ہوگا. کہیں گے جی شیعوں نے اس کی مٹی اٹھا لی، لہٰذا ہمارے مراجع کا فتویٰ ہے کہ بقی کی مٹی وغیرہ اٹھانا حرام ہے. وہ کس وجہ سے حرام ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ تبرکاً اس کو چھونا حرام ہے، اس وجہ سے کہ ہم پہلے ہی کہہ دیں کہ اس کو اٹھانا حرام ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ دشمن اس کو نقصان پہنچائیں. اچھا، اب جو ہمارا وظیفہ ہے تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ جو 1926 میں اس کو ڈیمولش کیا ہے، یہ اس کا دوسرا مرحلہ تھا. پہلے ہی آل سعود نے آٹومن امپائر کے زمانے میں، کہ جب سلطان محمود دوم کی حکومت تھی، تو اس زمانے میں 1805 میں کہ جو بنتا ہے 1220 تقریباً، اس وقت بھی اسی نجدی قبیلے نے حملہ کیا تھا مکہ مدینے پر، اور اس پر قبضہ کر لیا تھا تقریباً کچھ مہینوں کے لیے، اور انہوں نے سارے مقامات توڑ دیے تھے. تو یہ دوبارہ بنائے گئے تھے، کیا کہنا چاہیے، 1805 کے بعد. پھر دوبارہ جب یہ پاور میں آئے، کیونکہ ظاہری قبیلہ جو ان کو حکومت دی ہے ایسا نہیں تھا کہ گمنام قبیلہ ہے، یہ تھا تو ظاہر ایک جنگجو قسم کا قبیلہ کہ جو عام طور پر کربلا پہ بھی حملہ کر چکے تھے، نجف پہ بھی حملہ کر چکے تھے، اور 1805 میں یہاں بھی حملہ کر چکے تھے اور اس کو توڑ چکے تھے، بقی کو بھی، اور حتیٰ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ویران کر چکے تھے اور چیزیں اٹھا کے لے گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے 1926 میں کیا. پھر پاکستان میں ایک کانفرنس ہوئی تھی معتمر عالم اسلامی کی 51 میں، اور اس میں آغا کاشف الغطا آئے تھے، اور آغا شریعت اصفہانی ہوتے تھے، آغا برجردی کے نمائندے، وہ بھی شریک ہوئے تھے. اور اس زمانے میں اس کانفرنس میں کافی پیش جو ہے، جیسا کہ سنا ہے، اللہ درجات بلند فرمائے، مولانا ابن حسن نجفی صاحب، ابن حسن جارچیوی صاحب، اور وہ بھی اس زمانے میں فعال تھے، اس زمانے کے شیعہ اسکالرز میں سے تھے. اور پھر وہاں پر بھی ایک قرارداد ہوئی تھی کہ سعودی خاندان سے بات کی جائے، لہٰذا انہوں نے خط وغیرہ بھی بھیجے تھے. اور پھر اس کے بعد آغا برجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا، اور اس ڈیلیگیشن میں جو ہے وہ کافی افراد تھے کہ جن کے 2-3 کے میں نام لے بھی دیتا ہوں تبرکاً، کہ آیت اللہ محمد حسین کاشف الغطا تھے، آغا برجردی کے نمائندے تھے سید محمد تقی طالقانی، اور اس زمانے میں ایران کے سفیر ہوتے تھے وہاں پر مظفر اعظم. ان لوگوں نے ولی عہد سے ملاقات کی تھی، اور ولی عہد اس زمانے میں تھا کنگ فیصل، کہ اس کو بنایا جائے، اور اجازت بھی ملی تھی. اور اجازت 2 دفعہ ملی. ایک دفعہ خود معذرت، ایک دفعہ تو اسی کے دور میں ملی کہ جب سعود کی حکومت تھی، اور فیصل جو ہے وہ ولی عہد تھا، یہی کنگ فیصل مشہور، اور اجازت مل گئی تھی. لیکن انہوں نے اجازت دینے کے بعد جو بظاہر لگتا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ اس وقت بھی جیسے کہ کوئی تعریف اس کی نہیں ہو رہی، محمد بن سلمان جو ہے وہ عیاشی فحاشی کے جیسے کہ کام کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو بہت سارے مولویوں کو بند کرنا پڑا. وجہ کیا ہے کہ ان دونوں، اس حکومت میں 2 حصے ہیں، ایک خاندان شیخ ہے، ایک خاندان سعود ہے. یہ ہیں تو بدماشی میں دونوں ساتھ، لیکن ایک کی بدماشی حکومت کے ذریعے سے ہوگی، ایک کی بدماشی جو ہے وہ دین کے ذریعے سے. کے ذریعے لہذا اس کی آزادی کے خلاف تو ہیں وہ،
یہ سلفی مولوی، لیکن اب یہ اتنا پاور میں آ چکا ہے، اتنا مست ہو چکا ہے کہ یہ ان کو بند کر رہا ہے۔ لیکن جب بقی کا معاملہ آیا اور کنگ فیصل نے جو ہے اس زمانے میں ولی عہد تھا اور کچھ مانا، اور اس زمانے میں سعود کا تھا معاملہ، لیکن بعد میں ان لوگوں کے رعب کی وجہ سے ان لوگوں میں اتنی ضرورت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے آیت اللہ موسیٰ صدر نے باقاعدہ کوشش کی اور کہا کم سے کم راستے بناؤ، جگہوں کو صاف کرو، چلنے کا راستہ بناؤ۔ تو یہ جو باقی کام ہوا تھوڑا سا آقا موسیٰ صدر کے کہنے کے بعد ہوا، کہ جن کو پھر 1978 25 سے 31 اگست کے درمیان اپنے قومی دن پہ بلا کے اس قذافی یا ملعون خبیث نے اغوا کر لیا، اور آج تک ان کا کسی کو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ تو آقا موسیٰ صدر نے کوشش کی۔ اچھا، اب یہ ذہن میں رہے کہ ہمارے شیعہ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ جو قبر ہے 4 ائمہ کے اوپر وہ حضرت فاطمہ کی ہے، تو ہاں وہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ کی نہیں ہے، وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی ہے۔ حضرت فاطمہ کی قبر کہاں ہے؟ تو اس میں 3 اقوال ہیں، ایک یہ کہ اپنے گھر میں ہے، ایک یہ کہ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، اور تیسرا قول ہے کہ بقی میں۔ اب جب کہا جاتا ہے بقی، تو بقی پوشیدہ کیوں رکھی گئی؟ اس کو بھی شامل کریں۔ ہاں، اب جب کہا جاتا ہے بقی، تو بقی سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جو قبر ہے، بقی سے مراد ہے کہ پورا بقی۔ اور جس رات جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دفن کیا گیا، اس کی صبح بقی میں 40 سے زیادہ نئی قبریں بنی ہوئی تھیں۔ اب ان میں سے نہیں معلوم کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر کون سے گوشے میں ہے یا کس جگہ میں ہے۔ اب یہ کہ مخفی کیوں؟ پوشیدہ کیوں ہے؟ مخفی کیوں؟ کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی کہ اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، مجھے رات کی تاریکی میں قنوت دینا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، مجھ پہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھنا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، میرے دشمنوں کو خبر نہ ہونے دینا۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ان خلفاء کو بے آبرو کرنے کے لیے اور چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے وصیت فرمائی کہ ان کو شامل نہ ہونے دینا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بڑا شور کیا جاتا ہے کہ خلیفہ اول نے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس پہ ایک ہمارا کلپ موجود ہے کہ حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، اور اس میں حوالے موجود ہیں۔ خود بخاری میں روایت ہے وصلی علیہا علی، کہ نماز پڑھی حضرت فاطمہ پر علی نے، ولم یؤذن بہا ابا بکر، اور اجازت نہیں دی ابو بکر کو، اور اذن نہیں دیا، اور ساتھ ہی یہ کہ خبر بھی نہیں ہونے دی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی ایک وصیت تھی کہ ان کو شامل نہ ہونے دیا جائے، اور پھر جو قبر گمنام ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ آخر تک لوگوں کو یہ توجہ رہے کہ کیا ہوا تھا کہ جو نبی کی بیٹی، کہ چلیں جی ان کو 4 مانا جائے بیٹیوں کو، جیسے کہ اہل سنت کہتے ہیں، تو یہ سوال کیا جائے کہ بھئی چلو 4 تھیں لیکن آخر وقت میں تو یہ 1 تھی، یہ کیا ہوا کہ ان کے غسل و کفن، ان کے جو ہے وہ نماز جنازہ میں شامل نہیں ہونے دیا، ان کی قبر کو گمنام کر دیا گیا، چھپا دیا گیا، کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے۔ تو جب بھی یہ موضوع ہوتا ہے تو میں ڈسکس کرتا ہوں حضرت آیت اللہ کاظم قزوینی کی، جن کی بہت کتابیں ہیں، خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام پر کتاب ہے، تقریباً شاید 29 جلدوں میں ہو چکی ہے اب تک۔ اللہ اکبر، تو ان کے پاس ہم لوگ ہر جمعے کی صبح جاتے تھے، دوپہر تک ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، سوال جواب کی نشست ہوتی تھی۔ خود میں نے ایک دفعہ سوال کیا، اور جب بھی یہ ہوتا ہے تو ان کا میں ذکر کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے پہلی دفعہ اس موضوع کی جانب توجہ دلائی، ہم بالکل نوجوان تھے، لہٰذا ان کا میں ذکر کرتا ہوں تاکہ ان کے لیے لوگ ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہ جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر گمنام ہے، پوشیدہ ہے، یہ کیوں چھپی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تاکہ قیامت تک لوگ اس چھپی ہوئی قبر کے ذریعے سے ہدایت پائیں۔ کون سی ہدایت؟ ان کو پتہ چلے کہ وہ افراد کے جن کو حضرت فاطمہ نے اپنے نماز جنازہ میں نہیں آنے دیا اور ان کو حتیٰ اپنی قبر کی بھی اطلاع نہیں ہونے دی، وہ برحق نہیں ہو سکتے۔ ہماری ایک اور اپنے استاد سے بات ہوئی کہ یہ قبر جو ہے انشاءاللہ ظہور کے بعد کھل جائے گی، تو اب ظاہر اس بارے میں روایات تو نہیں ہیں، لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے استاد نے یہ فرمایا، اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ
یہ ممکن ہے کوئی امام سے ملاقات کسی کی ہوئی ہو، نہ تو ہماری ہوئی اور نہ کوئی امکان نظر آتا ہے ہمارا، اور نہ ہی ہمارے استاد نے دعویٰ کیا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد نے یہ فرمایا کہ یہ قبر ظہور کے وقت بھی اعلاناً نہیں کھولی جائے گی، یعنی امام زمان علیہ السلام بھی نہیں بتائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وصیت ہے میری قبر کو گمنام رکھنا، ایک، اور دوسری وجہ یہ کہ اس وقت بھی حضرت فاطمہ کی اس مظلومیت کا خود امام ذکر فرمائیں گے، اور اس وقت بھی اللہ ان باطلوں کے بطلان کے طور پر اس گمنام قبر کو، اس پوشیدہ قبر کو پوشیدہ ہی رکھا جائے گا، تاکہ اس وقت بھی لوگ حضرت فاطمہ کی مظلومیت کو یاد رکھیں، اور اس وقت بھی لوگ ان ظالموں کے ظلم کو اور حبیثوں کی خباثت کو یاد رکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبلہ بالکل ٹائم اب یہ ختم ہو جو گیا، ایک سوال چھوٹا تھا ان سا کا وہ جواب دیں کہ جنت البقیع کا دن اور یوم القدس کا دن، تو پہلی بات یہ ہے کہ کہیں بھی کسی مظلوم کا ہو، جیسے کہ ہم نے توجہ دلائی کہ دیکھیں اتنی جرت سے شاید ہی کسی نے آج تک گفتگو کی ہو کہ ہم واضح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہٹلر کی بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا اختلاف اگر یہودیوں کی کسی سازش سے ہو تو وہ صحیح ہے، لیکن اس کے انتقام کے طور پر یاد رکھیں کہ پاکستان میں بھی اگر آپ کسی بھی فرد کو ظلم کا شکار بناتے ہیں تو وہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ واضح کہتا ہوں کہ سپہ صحابہ والے یا لشکر جھنگوی والے ہمارے 1000 افراد کو بھی قتل کر دیں، بلکہ میں اپنی مثال دوں، فرض کریں جی کوئی ہمارا چاہنے والا مجھ سے پوچھے ابھی کہ مجھے بھی اگر کوئی قتل کر دے، اس کے بعد اگر اس کا بچہ اس کے ہاتھ لگ جائے، اس قاتل کا بچہ، فرض کریں کہ یہی اورنگزیب فاروقی 1000 شیعوں کو قتل کرا دے، لیکن اس کا چھوٹا بچہ اگر ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہمیں اس بچے پر ظلم کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اگر وہ بچہ ہمارے پاس آئے تو اس کو اپنے بچوں کی طرح ہم کو رکھنا ہوگا، کھلانا ہوگا، پلانا ہوگا، دھلانا ہوگا، سر اگر اس کا گندا ہو، اس میں جوئیں پڑ جائیں تو وہ بھی نکالنی ہوگی، اگر وہ بہت چھوٹا ہے تو پیمپر بھی بدلنا ہوگا، ریشز پڑ جائیں تو آپ کو اس قاتل کے بچے کے ریشز بھی صحیح کرنے ہوں گے، کیونکہ آپ کسی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ ان کی عورت اگر کوئی ہاتھ میں آ جائے تو اس کے پردے کو بھی ہاتھ لگانا حرام ہوگا، بے شک یہ ہماری 1000 عورتوں کے پردے اتار لیں، ہم ائمہ کے ماننے والے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے یہودیوں کی جو سازشیں ہیں اس کا انتقام ان کے بچوں سے جو لیا گیا وہ غلط لیا گیا، آج بھی اگر کوئی لیتا ہے تو غلط ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، فرض کریں بابری مسجد کا جو معاملہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ اگر 100 اور مساجد کا معاملہ چلے اور آپ انتقام میں جا کر سندھ میں، اندرون سندھ یا جیکب آباد یا کراچی میں جا کے رامسامی میں کسی ہندو کی توہین کریں یا ہندو پہ ظلم کریں تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہم ظلم کا اس جواب ظلم ضمن سے میں کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی دین کے اوپر اس عنوان سے یا اس کے بچوں پر یا خواتین پر ظلم حرام ہے۔ یہ چیز، یہ قانون بار بار ہم بیان کر رہے ہیں، اس پر ہمیں چلنا ہے اور اس کے بعد ہمیں جد و جہد کرنی ہے اور اپنے رائٹس لینے ہیں۔ اب اس چیز کو ہم بتائیں کہ جو بات ہو رہی ہے بیت المقدس کی اور یوم القدس کی اور بقیع کی، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر ظالم کی مخالفت کرنی ہے اور ہر مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ یہ وصیت تھی مولا امیر المومنین علیہ السلام کی کہ کونا للظالم خصما، کہ ظالم کے مخالف رہو، وللمظلوم عونا، اور مظلوم کے مددگار رہو، نہ فقط طرفدار۔ لہٰذا خود ہمارا گھر اس وقت علی گڑھ کے پاس ایک جگہ ہے جلالی، اور اتفاق سے آپ کو تعجب ہوگا کچھ برٹشر نے اپنی جو رپورٹس تھیں اور ایک جو کتابیں تھیں وہ ہمارے دو اجداد کے پاس تھیں، اس میں بھی برٹشر نے اس چیز کا ذکر کیا تھا اور ہمارے گھر کا اور اجداد کا ذکر کیا تھا کہ جب 1858 میں آزادی کا سلسلہ چل رہا تھا، کہ جس کو ظاہر ہے لوگ غدر کہتے ہیں جبکہ غدر نہیں تھا، اس وقت کچھ انگریز خواتین اور بچے، کیونکہ بڑے پیمانے میں قتل ہوا تھا انگریزوں کا،
خواتین اور بچوں کو جو ہمارے اس زمانے میں سمجھے دادا پردادا تھے وہ گھر آج موجود ہے، وہاں پر امام بارگاہ بنی ہوئی ہے، اس کے تہہ خانے میں ان خواتین اور بچوں کو ہمارے آبا و اجداد نے ان گوری خواتین اور بچوں کو پناہ دی تھی، اور بعد میں حالات صحیح ہونے کے بعد ان کو واپس کیا تھا۔ انہوں نے اس کے بعد کچھ سونا بھیجا تھا تحفے کے طور پر، اور وہ سونا لینے سے ہمارے آبا و اجداد نے منع کر دیا تھا۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس کو انہوں نے زمین پر رکھوا دیا تھا۔ ظاہر ہے پھر ایک عجیب کام بھی کیا اور کہا کہ یہ جو بچے ہیں مختلف ظاہر ہے کہ جو سادات کے بچے تو نہیں، جو عام بچے تھے وہاں پر جلاحوں کے اور قصائیوں کے، کہ جو آر نہیں سمجھتے تھے گلی میں پیشاب کرنا، تو ان سے کہا اس پہ پیشاب کرو، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سونا ہم نہیں لیں گے، ہم نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے کیونکہ تمہاری عورتوں اور بچوں سے ہمیں انتقام نہیں لینا تھا، تو لہٰذا یہ گفٹ بھی ہم نہیں لیں گے کیونکہ یہ جو سب کچھ ہے یہ بھی ہمارے ہی مظلوموں کا ہے، تو ہم نے تمہارا ساتھ دیا تھا مظلوم سمجھ کے، کیونکہ ہم عورتوں پہ ظلم نہیں کرتے، بچوں پہ نہیں کرتے، تو ہم گفٹ بھی نہیں لیں گے کسی مظلوم کا۔ تو یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ جو اللہ کا شکر ہے ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا یہ کام، سبحان اور اللہ، بہت ہی سربلندی کا ہے یہ موقع کہ انہوں نے ان کا گفٹ قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ سبحان انہوں نے اللہ، واضح یہی کہا تھا کہ یہ بھی مظلوموں کا لوٹا ہوا مال ہے، ہم یہ نہیں لیں گے تم سے۔ تو ہمیں اس صحیح، طرح سے ہونا چاہیے کہ بالکل صحیح، چاہے وہ سپاہ صحابہ کے لوگ ہوں یا ہم شیعوں کو بار بار کہہ رہے ہیں، ان پر بھی اپنا ہمیں دفاع کرنا ضروری ہے، لیکن ان کے بچے پہ بھی ہم ظلم نہیں کر سکتے، ان کی عورت پہ بھی ظلم نہیں کر سکتے۔ وہ بے شک ایک بوم بلاسٹ کر دیں ہماری بس میں، لیکن ہم یہ سازش نہیں کر سکتے کہ ان کی گاڑی میں بوم بلاسٹ کر دیں، جبکہ ہمیں پتہ ہو کہ اس میں بعض معصوم بچے حتیٰ ان سپاہ صحابہ والوں کی کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ آج یہ بالکل موضوع ٹھیک ہے، آتا ہے کہ IS کے جو بچے ہیں وہ اچھے خاصے تو حرام کے ہیں، سب یہ جہاد النکاح کے ہیں، لیکن کیا ان جی کو جی، مار سکتے ہیں؟ ہم نہیں مار سکتے، چاہے وہ حتیٰ حرام کے ہوں اور IS کے حرام کے ہیں، اور ان ماؤں کے ہیں کہ جنہوں نے اپنی عزتیں لٹوانے کے لیے جہاد النکاح کے نام پر ایک ایک وقت میں 8 مردوں سے زنا کی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو کچھ کر سکتے ہیں ہم ان بچوں پہ بھی ظلم نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے، صحیح۔ جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور بہترین موضوع کے تحت جو اس کے اوپر جو ہے وہ تمام تاریخی اسناد کو کھولنا بڑا ضروری تھا، کیونکہ صدیوں سے اس کے اوپر گرد تو جمائی جاتی ہے، جانتے ہوئے بھی اس کو بیان نہیں کیا جاتا، ان چیزوں کو نہیں بیان کیا جاتا، اس کی حقیقتیں کیا ہیں، بقی کی تاریخ جو وہ بالکل بیان نہیں کی جاتی۔ ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں جناب علامہ سید شہریار رضا عابدی صاحب کے، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم کینیڈا سے ہم کو دیا۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ہم نے اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے پوری کوشش کی کہ بقی کی تاریخ